آپ کو بتائیں وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پیٹرول تو سستا ہو گیا مگر مہنگائی میں کمی نہیں ہوگی، حکومت کو مزید ریلیف دینا ہوگا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے عوام کے لیے ریلیف، پیٹرول 10 روپے فی لیٹر سستا کر دیا۔ پمپس پر پیٹرول کی نئی قیمت 215 روپے 51 پیسے ہو گئی۔ شہریوں نے پیٹرول کی قیمت میں کمی پر ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ کہتے ہیں 10 روپے کمی اچھا فیصلہ ہے مگر اس سے مہنگائی میں کمی کا کوئی امکان نہیں، حکومت کو مزید کمی کرنی چاہیے۔ تقریباً 30-40 روپے تو کم کرتا کم سے کم، اس کے ساتھ ساتھ دوسرے اخراجات بھی کم ہوں، پکوان تیل کم ہو، آٹا کم ہو، سبزیاں کم ہوں، گاڑیوں کا ڈیزل کم ہو۔ فرق تو سر بہت پڑے گا لیکن اللہ ان کو خوش رکھے۔ 10 روپے دیے ہیں، قیمت میں تو مزید کمی ہونی چاہیے کیونکہ اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اتنا۔ ڈیزل کی قیمت 7.5 روپے کمی سے 227 روپے 80 پیسے جبکہ لائٹ ڈیزل کی قیمت 10 روپے کمی سے 169 روپے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں قیمت کم ہے، حکومت کو مزید ریلیف دینا چاہیے۔ کیمرامین حیدر رضا کے ہمراہ حبیب خان، سٹی 21۔ اور آپ کو بتائیں کراچی میں چوروں نے کورنگی انڈسٹریل ایریا کو ملانے والے پل کو بھی نہ چھوڑا۔ ملزمان نے پل پر موجود پلرز توڑ کر سریا نکال لیا۔ اس وقت ہمارے نمائندے سمر عباس پل پر ہی موجود ہیں، ان سے تفصیلات لیتے ہیں۔ جی سمر، آگاہ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، دیکھیں شہر کراچی میں چوری کی مختلف وارداتیں تو آپ نے سنی ہوگی، لیکن میں یہاں پہ ایک ایسی چوری کی واردات رپورٹ کرنے جا رہا ہوں جس سے عوام کو بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ میں اس وقت جام صادق برج پر موجود ہوں جو کورنگی انڈسٹریل ایریا کو ملانے والا یہ برج ہے۔ اگر آپ کو دکھاؤں تو اس برج کے ساتھ جو حفاظتی جو بنائے جاتے ہیں پلر، ان پلرز کو ایک منظم طریقے سے گروہ جو یہاں چوری کی وارداتیں کرتے ہیں انہوں نے باقاعدہ یہ سریا جو ہے انہیں چوری کر رہے ہیں، یہ پلر توڑتے ہیں اور جو ہے یہ سریے چوری کیے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ کنٹینیوسلی یہ پلر غائب ہوئے ہیں اینڈ تک۔ دونوں اطراف جو روڈ ہے وہ خدا نہ خواستہ رات کو یا کسی بھی وقت کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ پلر ہوتے ہیں، گاڑی اگر بریک فیل ہو گئی تو اس کو بچاتے ہیں نیچے گرنے سے۔ نیچے آپ دیکھیں کھائی ہے اور یہ ندی بھی ہے، خدا نہ خواستہ یہاں گاڑی گر گئی یا کسی کی بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، لیکن انتظامیہ کی جانب سے تاحال جو ہے اس پہ کوئی کام نہیں کیا گیا۔ نوٹسز لیے جاتے ہیں کہ نوٹس لے لیا گیا، لیکن عملی طور پہ جو ہے یہاں پہ نہ کوئی حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں، نہ ہی یہ پلر بنانے کے لیے کوئی اقدامات ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ دوسری جانب جو یہ چوری کر رہا ہے گروپ، جس نے بڑے منظم طریقے سے اتنا نقصان دیا جتنے کی یہ سریے قیمت نہیں، لیکن اس کی خوبصورتی بھی ختم ہوئی۔ اور یہ کورنگی انڈسٹریل ایریا کو واحد جو یہ پل ہے جو جس سے کورنگی انڈسٹریل ایریا میں کئی بزنس مین جاتے ہیں اور ہزاروں جو سینکڑوں لوگ ہیں یہاں سے گزرتے ہیں، تو انتظامیہ کی جانب سے ابھی تک اس پہ کوئی جو ہے نوٹس جو ہے نہیں لیا گیا اور نہ ہی کوئی ملزم گرفتار ہوئے، اور یہ آہستہ آہستہ یہ دونوں جو ہے پلوں پہ یہ جو پلر ہیں وہ غائب ہو گئے ہیں سریا چوری کرنے کے لیے، لیکن اب تک نہ ہی کوئی ملزم گرفتار ہوا ہے نہ کوئی اس کے لیے شکریہ سمر۔ اب آپ کو بتائیں شہر قائد دنیا کے آلودہ شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ کراچی میں کئی ماہ سے جاری ترقیاتی منصوبے بھی شہر کی آب و ہوا کو متاثر کرنے کا سبب ہیں۔ بلوچ کالونی کی مرکزی شاہراہ پر بھی پچھلے کئی ماہ سے ترقیاتی کام جاری ہے، جس کی وجہ سے دھول مٹی حادثات کے ساتھ فضائی آلودگی کا بھی سبب بن رہی ہے۔ اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے نعمان گل سے۔ جی نعمان، بتائیے گا۔ جی میں اس وقت بلوچ کالونی روڈ پر موجود ہوں اور اس وقت کراچی میں کوئی آندھی نہیں آئی ہے، کوئی تیز رفتار ہوا نہیں چل رہی ہے، لیکن بلوچ کالونی روڈ کی یہ حالت ہے کہ یہاں سے گزرنے والے مسافروں کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ میرے عقب میں بھی اگر آپ کو میرا کیمرہ مین آصف شفیع آپ کو دکھائے تو یہ اس وقت بلوچ کالونی روڈ کے مناظر ہیں جہاں پر بے تحاشا دھول مٹی اڑ رہی ہے اور جس کی وجہ سے جو یہاں سے گزرنے والے مسافر ہیں انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس روڈ پر روزانہ کی بنیاد پر حادثات ہو رہے ہیں، لیکن اس روڈ پر جو کام جاری ہے، جو ترقیاتی منصوبہ جاری ہے، نہ جانے کتنے ماہ سے یہ جاری ہے اور کتنے ماہ تک جاری رہے گا، جس کی وجہ سے جو مسافر ہیں وہ کافی اشد کا شکار ہیں۔ رات کے اوقات میں بھی یہاں پر شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا رہتا ہے، اور ابھی بھی میں جب اس مقام پر کھڑا ہوں تو مجھے بھی یہاں پر گاڑیاں نظر نہیں آ رہی ہیں، بس جب پاس سے گاڑی گزر رہی ہوتی ہے تو سامنے سے گاڑی ہمیں نظر آتی ہے۔ کچھ شہری یہاں پر موجود ہیں۔ سر بتائیے گا بلوچ کالونی روڈ پر آپ کو کیا پریشانیاں ہیں، کیا مشکلات ہیں؟
यहाँ पे तो एक परेशानी ये है कि आया दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, यहाँ पे रोड हादसे हो रहे हैं। यहाँ पे अभी यहाँ पे तकरीबन थोड़ी देर सब्र करें, सारा रोड जाम होगा। हमें ज़रा सा भी टाइम नहीं लगेगा, हमें कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई हादसा हो जाता है, हमें इमरजेंसी पहुँचना होता है, एम्बुलेंस यहाँ पे आके रुक जाती है। अभी यहाँ पे हम काम करते हैं, ड्राइवरी करते हैं यहाँ पे, तो हम 1.5 घंटा इस रोड पे फंसे रहते हैं। हमें कोई सहूलत नहीं मिल रही है, बस तोड़ने का पता था, बस तोड़ दिया, बनाने का कोई पता नहीं है। सर आप क्या कहेंगे, सर आप क्या कहेंगे, रोड के ऊपर क्या होता है रात के औकात में, दिन के औकात में? भाई यहाँ गंद गुबार ज़्यादा उड़ रहा है, समझे ना। और दूसरी बात ये है कि जितने भी ये शोरूम वाले हैं सब जाके देखें शोरूमों की हालत है, उनके फर्नीचरों की हालत है, इतने ख़राब हो चुके हैं। उसकी वजह से ये सिर्फ इसकी मेन वजह ये है कि यहाँ पर जितनी मिट्टी उड़ रही है आप देख लें, इसमें इंसान का चेहरा भी नज़र नहीं आता बाइक टाइप। वही दरख्वास्त कर रहे हैं कि खुदारा इस मंसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि मुसाफिरों को, ताकि अहले इलाका अजियत से निकल बहुत सके। शुक्रिया नुमान। दूसरी जानिब कराची पर माहौलियाती तब्दीली के असरात तेज़ी से होने लगे हैं, जिसके बाद शहर में रोज़ बरोज़ आलूदगी की शरह में इजाफा हो रहा है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज कराची पहले नंबर पर रहा। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारी नुमाइंदा फ़ातिमा सलीम से। जी फ़ातिमा। जी बिल्कुल, शहर कायद में फ़िज़ाई आलूदगी का ज़ोर जो है वो बरकरार है। आज भी दुनिया के 10 आलूदा तरीन शहरों में कराची अव्वल नंबर पर था। सुबह के औकात में शहर में आलूदगी के ज़रात 246 पर्टिकुलर मैटर जो है वो रिकॉर्ड किए गए थे, जबकि इस वक्त शहर कायद में आलूदगी के ज़रात की तादाद 235 पर्टिकुलर मैटर जो है वो रिकॉर्ड की गई है। माहिरीन माहौलियात के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। यासिर साहब बताइएगा क्या वजूहात है शहर कायद में, क्यों इतनी तेज़ी से फ़िज़ाई आलूदगी का ज़ोर जो है वो बढ़ता जा रहा है? जी, इसमें सबसे बड़ा जो अंसर है वो ट्रैफिक का है। यानी आपको पता है कि कराची दुनिया के सबसे बड़े शहरों में है। इसमें उसी तादाद से गाड़ियाँ और सप्लाई के ट्रक्स और बड़े ट्रेलर, उसके अलावा रिक्शा, मोटरसाइकिल्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो रही है। उसकी वजह यह है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही नहीं है अच्छी। मास ट्रांजिट यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है ये बिजली पे फौरी तौर पे लाना ज़रूरी है, इससे मोटरसाइकिल्स भी कम होंगी। इस तरह की वजूहत हैं जो कि गवर्नमेंट पे असरअंदाज होती हैं और उसका जो आप समझें कि हेल्थ के इफ़ेक्ट्स हैं वो हम लोगों को भुगतने पड़ते हैं। जी, जैसे कि आपने सुना फ़िज़ाई आलूदगी का ज़ोर शहर कायद में जैसे कि दिन ब दिन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। माहिरीन माहौलियात का यही कहना है कि हुकूमत को जल्द अज जल्द इक़दामात लेने चाहिए ताकि फ़िज़ाई आलूदगी के ज़ोर है उस पर किसी हद तक जो है वो काबू पाया जा सके। शहरियों के लिए भी यही मशवरा है कि वो अपना मुँह जो है वो मास्क से ढाँप के रखें, चश्मे का इस्तेमाल करें और आलूदगी के ज़रात को जो है वो जिस्म में दाखिल होने से रोकें। आलूदगी के ज़रात जो है वो जिस्म में दाखिल बहुत शुक्रिया फ़ातिमा। शहर कायद में ग्रीन बेल्ट्स पर तवज्जो ख़त्म होकर रह गई है। शहर में अव्वल तो ग्रीन बेल्ट्स कम हैं और जहां है वहां तवज्जो नहीं है। शहर में नई सड़कों की तामीर की गर्ज से ग्रीन बेल्ट्स का खात्मा तेज़ी से हो रहा है, जो कि आलूदगी की एक बड़ी वजह है। इसी पर बात करेंगे हमारी नुमाइंदा आदिया नाज से। जी आदिया। बिल्कुल, शहर कायद आज दुनिया के आलूदा शहरों में पहले नंबर पर पहुंच गया और आलूदगी ने कराची वालों का जीना दोभर भी कर रखा है। इसकी एक बड़ी वजह कराची के ग्रीन बेल्ट्स भी हैं। यहाँ पर दरख्तों का ना होना है। मेरे बैग पर आप ये मनाज़र देख सकते हैं, ये ग्रीन बेल्ट के पास मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर ये जो पौधा है ये कार्नोकॉर्पस का पौधा है, जिसे माहौल दोस्त पौधा भी नहीं समझा जाता। घास यहाँ से गायब है, धूल मट्टी यहाँ पर मौजूद है और यही वजह कि जब हैवी ट्रैफिक यहाँ से गुजरता है तो ये धूल मट्टी उड़कर आलूदगी का सबब बनती है। सिर्फ यही नहीं, कराची में बेशतर सड़कों से जो है वो ग्रीन बेल्ट काट कर नई सड़कें जो वो तामीर हो रही हैं, यानी कि सिरे से दरख्त भी गायब हो रहे हैं, घास जो है वो बिल्कुल ही नहीं लगाई जा रही, जो कि आलूदगी की वजह बन रही है। कराची वाले मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे आपकी बात कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, देखिए कराची में बहुत से ग्रीन बेल्ट्स हैं, ख़त्म हो गए। ये आप तो गाड़ी सड़क पे चलाते रहते होंगे, क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आपको आलूदगी के? सबसे बड़ी मुश्किलात का सामना तो ये है कि इनकी केयर नहीं करी जाती। दूसरा ये है कि जब ये दरख्त घने हो जाते हैं तो गाड़ियाँ ओवरटेक करने में इनमें थोड़ी परेशानी का सामना होता है। यहाँ के इंतज़ामिया के लोग आते हैं, महीनों में नज़र आते हैं, रोज़ नज़र नहीं आते। अच्छा, आपको भी मालूम होगा कराची में बेशतर ऐसी सड़कें हैं जहाँ पर नई गाड़ियों के लिए ट्रैक तामीर हो रहे हैं, उसकी वजह से इन ग्रीन बेल्ट की कटिंग भी हो रही है। तो क्या समझते हैं कि नई चीज़ बनाने के लिए पुरानी चीज़ को तोड़ देना सही है? नहीं, इस चीज़ का तो ये हल नहीं है, लेकिन ये है कि इनकी केयर करी जाए तो ज़्यादा बेहतर। इनकी वजह से ये होता है कि इन्हीं जब ये दरख्त ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो उनके बीच जो नशेवार लोग हैं वो बैठ के यहाँ पर नशे कर रहे होते हैं, उनसे और परेशानी का सामना हो रहा होता है। जी मैं बिल्कुल, कराची वालों के अपने मसाइल और ये ग्रीन बेल्ट जो है वो तवज्जो के तालिब है। अगर इनको तवज्जो देकर इनकी केयर की जाए
تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ آلودگی کی ایک وجہ جو کہ یہ گرین بیلٹ کا خاتمہ ہے، یہ ختم ضرور کیا جا سکتا ہے. اور اگر کوئی ترقیاتی یا ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے تو اس سے بھی اس کا بھی سائڈ کوئی نہ کوئی ایسا منصوبہ ہونا چاہیے کہ اگر بالفرض اس کو تعمیر کر رہے ہیں، گرین بیلٹ کو کاٹ کے تعمیر کر رہے ہیں، تو ان کی جگہ نئے پودے لگائے جائیں، نئے درخت لگائے جائیں، تاکہ آلودگی کو کسی حد تک جو ہے بہت وہ شکریہ روکا. عادیہ. دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں آج کراچی کا پہلا نمبر ہے. آلودگی کے باعث کیا بیماریاں رونما ہو سکتی ہیں؟ احتیاطی تدابیر کیا اختیار کی جانی چاہیے؟ اس وقت ہماری نمائندہ رابیل اشرف ڈاکٹر کے ہمراہی موجود ہیں، ان سے تفصیلات لیتے ہیں. جی رابیل، بتائیے گا. جی بالکل، دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں کراچی آج پہلے نمبر پر ہے. اور آلودگی کے باعث کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں انسانی صحت پر، کون کون سی بیماریاں رونما ہو سکتی ہیں، اسی پر بات کرتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر میر عبداللہ، ان سے بات کرتے ہیں. جی سر، مجھے بتائیے گا کہ کیا کیا بیماریاں جو ہے رونما ہو سکتی ہیں آلودگی کے باعث، اور کیا احتیاطی تدابیر اختیار کریں؟ السلام علیکم. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کراچی پورے ورلڈ میں آج نمبر 1 پہ پالوشن پہ چلا گیا ہے. یہ آپ کچھ عرصہ پہلے، کچھ ہفتے پہلے یہ تیسرے نمبر پہ تھا، لیکن ابھی پورا جو ہے وہ پہلے نمبر پہ آ گیا ہے پورے ورلڈ میں. تو ہم نے اس میں احتیاطی تدابیر یہ لینے ہیں کہ 7 طرح کے جو ہے وہ پالوشنس ہوتے ہیں، لیکن کراچی میں جو زیادہ تر پالوشن ہوتی ہے وہ ایئر پالوشن ہوتی ہے، نوائز پالوشن ہوتی ہے، اور جو فیکٹریز وغیرہ ہیں. تو ہم نے اس پہ جو ہے وہ کام کرنا ہے. ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ ہم نے جو ہے اس پہ ٹریفک پہ سب سے زیادہ کام کرنا ہے. جن کے ویزیکل وغیرہ خراب ہیں، جن سے دھواں زیادہ وغیرہ نکلتا ہے، تو وہ گیسز جو ہوتی ہیں وہ پیشنٹ جو ہوتے ہیں وہ انہیل کرتا ہے. اچھا، مجھے بتائیں کہ کون کون سی بیماریاں رونما ہو سکتی ہیں اس کے باعث؟ اس میں جو پیشنٹ سب سے پہلے ہی رسک پہ ہیں، استھما ہے جس کو نمونیا وغیرہ ہے، COPD ہے، لنگس کی جو بیماریاں ہیں وہ اس پہ جو ہے نا وہ زیادہ افیکٹڈ ہو سکتی ہیں. اور اس میں ایئر پالوشن، جو نوائز پالوشن ہے، اس میں افیکٹ ہے کہ پیشنٹ کے جو ایئر ہیں وہ بھی افیکٹ ہو سکتے ہیں. جی بالکل، میرے ساتھ ڈاکٹر میر عبداللہ موجود ہے. ان کا یہی کہنا ہے کہ آلودگی کے باعث جو ہے یہ سڑکوں پہ سے اڑنے والا دھواں، یہ سب آلودگی کا باعث بن رہے ہیں. ان کا ساتھ ساتھ یہی کہنا ہے کہ ناک اور کان کو جو ہے ڈھانپ کے رکھیں، اپنے منہ کو ڈھانپ کے رکھیں، ماسک کا استعمال زیادہ کریں، پانی کا استعمال زیادہ کریں. ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے تو پانی کا استعمال کریں. بہت شکریہ رابیل. اب آپ کو بتائیں، IBA میں اسپورٹس اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اسلام آباد یونائیٹڈ ٹیم کے میٹ اینڈ گریٹ ایونٹ کا اہتمام کیا گیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں ہرا جبین سے. جی ہرا. انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن میں اسلام آباد یونائیٹڈ ٹیم کے کھلاڑیوں کا میٹ اینڈ گریٹ رکھا گیا، جہاں طلبہ اور طلبات کے ساتھ فیکلٹی ممبرس نے بھی شرکت کی. مہمان خصوصی میں اسلام آباد یونائیٹڈ کے اونر علی نقوی، CEO احسن نقوی، کوچ اظہر محمود اور کھلاڑیوں میں حسن علی شامل تھے. تقریر سے خطاب میں کرکٹر حسن علی نے وقار یونس کو اپنا رول ماڈل قرار دیا. City 21 سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایسے انٹریکٹیو ایونٹس ہونے چاہیے. شائقین سے بات چیت کر کے بہت اچھا لگا. بالکل، دیکھیں جی، یہ بہت اچھا ایونٹ تھا، اور اسلام آباد یونائیٹڈ کا یہ انیشیٹو ہے کہ ہم ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں اور یوتھ کے ساتھ جو وہ انٹریکٹ کرتے ہیں، اور میں نے بہت انجوائے کیا. اسلام آباد یونائیٹڈ کے اونر علی نقوی نے ٹیلنٹ ہنٹ کے حوالے سے طلبہ کے سوالوں کے جوابات بھی دیے. سابق کرکٹر اظہر محمود کا کہنا تھا کہ آج کی جنریشن کیریئر کو لے کر زیادہ پرجوش ہے. ہمارے وقت میں کھیل کو آج کی نسبت زیادہ چیلنجز کا سامنا تھا. پلیئرس کو ہمارے ٹائم پہ زیادہ چیلنجز سے اس وقت یہ تھا کہ اتنی زیادہ فیسلٹیز نہیں ملتی تھی، اتنے زیادہ کوچز نہیں ہوتے تھے. یو ہیو ٹو بی سیلف کوچ، اینڈ ناؤ آپ کے بہت زیادہ فیسلٹیز مل جاتی ہیں. آپ کے پاس کوچز ہیں، آپ کے پاس گراؤنڈز بھی ہیں، اور انوائرمنٹ بہت اچھا مل جاتا ہے. پروفیسر دانش علی کا کہنا تھا کہ آج کے ایونٹس کا مقصد اسپورٹس کو فروغ دینا ہے، اور IBA اسپورٹس مینجمنٹ کے حوالے سے کورس متعارف کروائے گی. یونائیٹڈ والے چاہ رہے تھے کہ اسٹوڈنٹس کو پتہ چلے کہ اسپورٹس انڈسٹری بھی ایک انڈسٹری ہے جس میں بزنس کیا جا سکتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے گلوبلی. سو پاکستان میں جس کی بہت زیادہ کمی ہے، اور چونکہ پاکستان میں کرکٹ اسپیشلی 10-12 سال تک آف رہی ہے، تو اب چونکہ دوبارہ سے پاکستان میں کرکٹ آئی ہے تو یہ پوری ایک انڈسٹری ہے. حسن علی کا کہنا تھا کہ اس طرح کے ایونٹس اسپورٹس کے فروغ کے لیے ضروری ہیں. کیمرہ مین آغا رفیق کے ہمراہ ہیرا جبین، City 21. مہنگائی کے حوالے سے کچھ اپڈیٹ کریں اور بتائیں کہ کراچی میں ہول سیل کے بعد ریٹیل کی سطح پر بھی چاولوں کی قیمت میں اضافہ ہو گیا. ایک ماہ کے دوران چاولوں کی قیمتیں 15 سے 70 روپے تک بڑھ گئی ہیں. اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں بسیم افتخار سے. جی بسیم، بتائیے گا.
آج ہی بالکل غذائی اجناس کی بات کریں تو ہول سیل کی سطح پر چاول مہنگا ہونے کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریٹیل کی سطح پر بھی جو ہے وہ چاولوں کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ریٹیل کی سطح پر چاول جو ہے تقریباً 15 روپے سے لے کے ایک مہینے کے دوران 70 روپے تک مہنگا ہوا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ دکاندار موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ریٹیل کی سطح پر چاول جو مہنگا ہوا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اور کتنا اضافہ ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ بابا بارش میں سارا چاول تباہ ہو گیا ہے، اور بیچ میں حکومت پاکستان نے ایکسپورٹ کی اجازت بھی دی تھی، اب ہے یا نہیں ہے۔ تو مین وجہ یہ ہے کہ جو چاول جو پرانا اس وقت مہنگا ہے، نیا پھر بھی 30 روپیہ کم ہے، سستا ہے، اور نیا چاول میں ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے۔ جو 70 روپیہ چاول بڑا ہے تو وہ پرانا بڑا ہے، باقی 30 روپیہ جو نیا چاول بڑا ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ سبب ہے، پہلے تو بارش نے سارا فصل ختم کر دیا، اسی وجہ سے۔ جب ایک ملک میں جو ہے نا اس کی 70% آبادی کچھ نہیں کھا سکے گی، فروٹ نہیں کھائے گی، گوشت نہیں کھائے گی، اچھی چیز نہیں کھا سکے، اچھا کپڑا نہیں پہن سکے تو کاروبار کیسے چلے گا؟ آپ کسی بھی گاڑی کا 70% جو سسٹم فیل کر دو، وہ گاڑی چل سکتی ہے؟ چاول مہنگا ہونے سے سیل کتنی کم ہو گئی ہے آپ کی؟ بابا اتنی ہی کم ہوگی جتنی آپ سمجھ رہے ہو۔ مقصد ہے کہ کم از کم 50% سے تو زیادہ کم ہے نا۔ پیسے والوں کی تو بات کر دو، وہ کھائیں گے، باقی تو کوئی کھا ہی نہیں سکتا نا۔ جی بالکل، یہ تھے دکاندار جن کا کہنا ہے کہ صورتحال یہ ہے کہ چاولوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور 70 روپے تک چاول مہنگا ہوا ہے، جبکہ جو روزمرہ استعمال کا چاول ہے وہ بھی تقریباً 130۔ بہت شکریہ وسیم۔